استقبال ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آل اردو ایگزامس میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو آج ہم پڑھیں گے افسانے کے بارے میں۔ افسانہ اس کے لغوی معنی جھوٹی بات، سرگزشت، قصہ، کہانی وغیرہ کے ہیں۔ بقول سعادت حسن منٹو، آپ اس کو اصطلاحی تعریف بھی کہہ سکتے ہیں۔ افسانے کی تعریف کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں سعادت حسن منٹو، یہ قول بھی آ سکتا ہے، NTA پوچھ سکتی ہے کہ یہ کس کا قول ہے، کہ ایک تاثر خواہ وہ کسی کا ہو اپنے اوپر مسلط کر کے اس انداز میں بیان کرنا کہ سننے والے پر وہی اثر پیدا کرے، یہ افسانہ ہے۔ یہ افسانے کی تعریف سعادت حسن منٹو صاحب نے کی ہے۔ مختصر افسانے کی ابتدا یعنی شروعات 19ویں صدی کے شروع میں واشنگٹن ارودھن کے ہاتھوں امریکہ میں ہوئی مختصر افسانے کی ابتدا۔ اس نے اسکیچ بک لکھ کر مختصر افسانے کا پہلا نمونہ پیش کیا۔ اردو کے مختصر افسانے کا باقاعدہ آغاز 20ویں صدی سے ہوتا ہے اور اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں سب سے اہم نام منشی پریم چند کا ہے۔ جہاں پہ نشان لگا ہوا ہے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو دیکھتے رہیے گا، اسی کو یاد کریے گا، اس پہ زیادہ دھیان دیجیے گا۔ احتشام حسین کے مطابق اردو افسانے کے موجد یعنی ایجاد کرنے والے منشی پریم چند ہیں۔ ان کا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن 1907 ہے، یعنی یہ پہلا افسانہ ہے احتشام حسین اور قمر رئیس وغیرہ کے مطابق اور ان کے نزدیک اردو کا پہلا افسانہ ہے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ سر سید کا گزرا ہوا زمانہ ہے۔ یہ بھی آ سکتا ہے کہ گزرا ہوا زمانہ کس کا مضمون ہے، تو یہ سر سید کا ہے۔ فرمان فتح پوری کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ سجاد حیدر یلدھرم کا نشہ کی پہلی ترنگ 1900 عیسوی ہے۔ مرزا حامد بیگ کے مطابق اردو کا پہلا تبازاد افسانہ راشد الخیری کا نصیر اور خدیجہ ہے 1903۔ آپ کو ان کے الگ الگ ناموں کے ساتھ یاد کرنا، یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کس ادیب کے نزدیک، ادیب کا نام دے دیں گے اور کہیں گے ان کے نزدیک کون سا افسانہ پہلا ہے۔ افسانے کے اجزائے ترکیبی یہ 7 ہیں: نمبر 1 پلاٹ، نمبر 2 کردار، نمبر 3 نقطہ نظر، نمبر 4 ماحول اور فضا، نمبر 5 اسلوب، نمبر 6 آغاز اور اختتام، نمبر 7 وحدت تاثر۔ افسانہ کی نمایاں اور اہم خصوصیت وحدت تاثر ہے۔ یہ پوچھ لیتے ہیں، زیادہ تر پوچھتے ہیں اس کو کہ وحدت تاثر کس صنف کی نمایاں خصوصیت ہے، تو اس کا جواب ہوگا افسانہ۔ اب وحدت تاثر کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا مراد ہے، اس کو بھی جان لینا ضروری ہے۔ تو وحدت تاثر کس کو کہتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ کہ کہانی پڑھنے والے کے دل پر جو کیفیت گزرے، یعنی جو قاری پڑھ رہا ہے اس کے دل پر جو کیفیت گزرے اس میں بکھراؤ نہ ہو۔ مثلاً ایسا نہ ہو کہ کہانی کے ایک حصے سے دل پر حیرت کی کیفیت گزرے، دوسرے حصے سے خوف پیدا ہو، تیسرے حصے سے خوشی، بلکہ پوری کہانی سے دل پر کوئی ایک کیفیت پیدا ہو، اس کو وحدت تاثر کہتے ہیں۔ یعنی ایک ہی دل پر کہانی ایک ہی کیفیت پیدا ہو، چاہے وہ خوشی کی ہو، چاہے وہ حیرت کی ہو، چاہے وہ غم کی ہو۔ اگر آپ لوگ کچھ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ میل ID آپ کے سامنے ہے، آپ اس پہ بھیج سکتے ہیں کس لائن سے آپ کو تیاری کروائی جائے، کیسے کروائی جائے، آپ ہم میل کر کے بتا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔